بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 11 سے 15۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف ان یأکلہ الذئب وأنتم عنه غافلون۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورے سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو قتل کرنے کے بجائے دور دراز کے کسی علاقے میں کسی اندھے گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ ادھر سے گزرنے والا کوئی قافلہ، وہاں سے گزرنے والے کوئی لوگ، وہ جب پانی لینے کے لیے وہاں جائیں گے تو وہاں سے بچے کی آواز آئے گی اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ کہیں دور دراز علاقے میں لے جائیں گے، اور اس طرح یوسف قتل ہونے سے بھی بچ جائے گا اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ وہ جو ہمارا باپ یوسف کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے رستے کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اب اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اب اس ناپاک عزم کو پایۂ تکمیل تک کیسے پہنچایا جائے۔ اب اس کے لیے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت ضروری تھی۔ بھائی جانتے تھے کہ ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے بڑا پیار اور محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی تو وہ یوسف علیہ السلام کو دور کہیں پھینکنا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے ابا جان، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یوسف دا وسا نہیں کھاندے، وہ جانتے تھے کہ ہمارے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ سے کہ اس سے پہلے بھی وہ
یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے لے جانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کسی برائی کا عزم نہیں کیا تھا، اس لیے پہلے تو وہ سرسری پوچھتے ہوں گے، اور اب کی بار تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اجتماعی طور پہ 10 کے 10 بھائیوں نے جا کر پوچھا۔ 10 کے 10 بیٹے جب باپ کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر باپ کتنی دیر تک بیٹوں کے آگے اپنی رائے پر قائم رہ سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سب سے پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشامد کی، اور خوشامد کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ پیار سے، آرام سے، خوشامد سے نہیں مار رہے، تو تھوڑا سا دونس داندلی والا انداز اختیار کیا، جیسے بندہ زبردستی اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ پیارے ابا جان، یہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اور یہ ابتدا میں پیار والا انداز، نرمی والا، خوشامد والا، اور بعد میں انہوں نے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے تھوڑا سا سختی والا انداز، تھوڑا سا زبردستی بات منوانے والا انداز اختیار کرنا شروع کر دیا کہ ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور پھر انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے ہی یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنا شروع کر دیا، جب ہم یوسف کو لے کر جائیں گے تو ہم اس کی پوری سیکیورٹی کا، اس کی پوری حفاظت کا انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کھیل کود کے اندر یا بکریوں کو چرانے کے اندر مصروف ہو جائیں اور اس کو ہم اکیلا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کو اپنے سے دور کر کے غمگین ہو جاؤں گا، مجھے اس بات کا غم ہوگا، پریشانی ہوگی کہ یوسف مجھ سے دور ہو جائے، میں اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کر کے غمگین اور رنجیدہ اور غمزدہ اور پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی یوسف کو اپنے سے دور نہیں بھیجا، یہ میرے قریب قریب ہی رہتا ہے، اور ویسے بھی جو چیز انسان کے نزدیک زیادہ قیمتی ہو، جس رشتے سے انسان کو زیادہ پیار اور محبت ہو، اس کے متعلق انسان اسی طرح زیادہ ہی کانشیس ہوتا ہے، زیادہ ہی فکر مند ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں اس کو دور نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی مجھے اس بات کا خدشہ ہے، میرے دل میں ایک ڈر سا ہے کہ آپ تو چونکہ روزانہ جاتے ہیں جنگل میں، اور قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بکریاں چرانا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا باقاعدہ ایک بزنس تھا، پیشہ تھا۔ بکریاں چراتے ہوں گے، ان کو پالتے پوستے ہوں گے، اور ریوڑ کے ریوڑ چراتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو بیچتے ہوں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ تم تو جوان ہو اور تجربہ کار ہو، روز جاتے ہو، روز کا تمہارا کام ہے، لیکن یہ میرا چھوٹا ننھا منا معصوم بیٹا ہے، تو جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر اسے ساتھ لے جاؤ گے تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہاں کوئی وحشی جانور، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا
اسے آ کر کہیں کھا نہ جائے، اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان کیسی بات کرتے ہیں، ہماری جوانی اگر آج کام نہیں آنی تو کب کام آنی ہے؟ ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو اور ہم 10 بھائی ہوں، 10 بھائیوں کا ایک پورا جتھا ہو، اور ہم اپنے بھائی کو بیڑیوں کے اور وحشی جانوروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا اور ان کو لاجیکلی کنونس کرنے کی کوشش بھی کی کہ میرے بیٹو مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالو، مجھے رنجیدہ اور غمزدہ نہ کرو، جتنی دیر میرا بیٹا مجھ سے دور رہے گا میں پریشان رہوں گا، اور پھر وہاں مجھے خدشات بھی ہیں۔ لیکن بیٹوں نے ایک نہ سنی، بیٹوں نے نہ تو ننھے یوسف پر کوئی رحم کھایا اور نہ ہی بوڑھے یعقوب علیہ السلام پہ انہیں کوئی ترس آیا، اور وہ اپنے اس شر پر، اپنی اس ناپاک پلاننگ اور منصوبہ بندی پر قائم رہے، اور بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ان 10 بیٹوں کے سامنے ہتھیار پھینکنے پڑے۔ اور ویسے بھی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا کیا علم تھا کہ سچ مچ ہی یہ یوسف کے ساتھ خود ہی کچھ کرنے والے ہیں، یا اس حد تک کرنے والے ہیں، یہ کم از کم انہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یعقوب علیہ السلام اجازت نہ دیتے تو کیوں نہ دیتے؟ یعقوب علیہ السلام کو تو اجازت دینی ہی دینی تھی، اس لیے کہ اللہ پاک کی تقدیر نے غالب آنا ہی آنا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام اگرچہ تدبیر کر رہے تھے، لیکن تدبیر کی تقدیر کے آگے نہیں چلتی۔ تو تقدیر میں اللہ پاک نے یہ لکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ وہاں پھینکیں گے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے کچھ لوگ ان کو مصر لے جائیں گے، اور وہ فلسطین سے مصر چلے جائیں گے، دور دراز کے علاقے میں، اور پھر وہاں منڈی بازار میں بکتے بکاتے پھر وہ شاہی خاندان کے گھر پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں سے جیل جائیں گے، اور پھر وہاں خوابوں کی تعبیر بتائیں گے، اور پھر دوبارہ بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا جائے گا، اور پھر ان کی پروموشن ہوگی، ان کی ترقی ہوگی، اور پھر بالآخر وہ وزیر خزانہ، اور آہستہ آہستہ وہ عزیز مصر اور مصر کے بادشاہ ہی بن جائیں گے۔ اللہ پاک کی تو یہ پلاننگ تھی نا۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو زبردست قسم کی شان و شوکت اور کمال عروج عطا فرمانا تھا، اس لیے وہ عروج اور بلندی کا راستہ ان مشکلات سے ہو کر ہی گزرنا تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کو تقدیر کے آگے ہتھیار پھینکنے پڑے، 10 بیٹوں کے آگے ہتھیار پھینکنے پڑے۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہ چاہتے ہوئے بھی چاروں ناچار اجازت دے دی۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اندر سے تو چھلانگے مار رہے ہوں گے نا، اچھل رہے ہوں گے کہ ہماری سازش کامیاب ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو جو ابھی ننھے منھے بچے تھے ان کو ساتھ لیا، بھیڑ بکریوں کو ساتھ لیا، اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے باپ کو قائل کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ ابا جان، یہ یوسف کو آپ ہمیشہ گھر میں ہی قید رکھتے ہیں، اسے تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھیجیے آؤٹنگ پہ، اس کی تھوڑی سی آؤٹنگ ہو۔
یہ باہر دنیا دیکھے، درختوں کے پھل کھائے اور یہ باغے دوڑے کھیلے کودے تو تھوڑی سی انجوائمنٹ ہوگی بچے کی، آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ساتھ لیا اور چل نکلے، اور پھر اس کے بعد وہاں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی پلاننگ کے مطابق گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا، اور پھینک کر وہاں سے واپس آ گئے۔ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکے جانے کا واضح الفاظ میں تذکرہ نہیں کیا، اشارتاً کیا ہے، اور کنویں میں پھینکے جانے کے وقت بھائیوں نے جو یوسف کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ بہت سی تفاسیر میں غالباً اسرائیلی روایات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو ایسے ظلم کیا، ایسے انہوں نے ظلم کیا، ایسے ظلم ہوا کہ پتھر بھی موم ہو جائیں، اور بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن ایسی کوئی تفصیل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یقیناً بدسلوکی تو انہوں نے کی ہوگی، اور بدسلوکی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو عروج اور شان و شوکت تو پھر مشکلات سے گزر کے ہی ملتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے اس ننھے یوسف کے دل میں ایک بات ڈال دی، جسے اللہ پاک نے یہاں وحی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام ابھی پیغمبر تو نہیں بنے تھے، لیکن مستقبل کے تو بہرحال پیغمبر تھے ہی۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں ایک ہلکا سا پیغام ڈالا، ان کے دل کے اندر یہ میسج ڈال دیا، یہ پیغام ڈال دیا ان کی تسلی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ اے یوسف پریشان نہ ہو، غم نہ کر، رنجیدہ نہ ہو ان کی بدسلوکی سے اور ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ یہ تیرے بھائی عن قریب تیرے پاس آئیں گے، اور تو ان کو ان کے سارے کیے درے سے آگاہ کرے گا، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تو ان کا بھائی یوسف ہی ہے، کیونکہ ایک تو لمبا وقت گزر چکا ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ حالات بڑے بدل چکے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں نہ ہوگا کہ ہم مصر میں جس بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں، غلہ مانگ رہے ہیں، ترلے منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہی وہ بھائی یوسف ہے جسے ہم نے ایک عرصہ دراز پہلے کنویں میں پھینک دیا۔ تو اللہ پاک نے یہ اشارہ یوسف علیہ السلام کو اسی وقت دے دیا، کنویں کے اندر ہی، تاریک اور گہرے کنویں کے اندر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مستقبل میں ملنے والی شان و شوکت، عروج، کمال اور عزت، اللہ پاک نے ان ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا کہ یہ تیرے پاس آئیں گے، اور اے یوسف تو ان کو ان ساری بدسلوکیوں سے اور ان کے سارے ظلم و ستم سے آگاہ کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ وقت پھر آیا، اور لوگوں نے یہ وقت دیکھا کہ واقعی بھائی سارے ضرورت مند بن کے بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ سارا کچھ بتایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے ان کے بھائیوں نے
اپنے باپ سے اجازت طلب کی، یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا اور کن خدشات کا اظہار کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کیسے تسلی دی گئی، قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، قالا اس ایک شخص نے کہا، جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا، قالا قائل، کہا ایک کہنے والے نے، اور یہاں قالو جمع، واو الف لگا دیا تو جمع بن گیا، قالو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، یا ابانا، اے ہمارے باپ، بڑے پیار سے، بڑی عزت احترام سے بلا رہے ہیں، اے ابا جان، ما لاکا، کیا ہے آپ کو، ما لاکا، کیا ہے آپ کو، لا تمنا، نہیں آپ اعتبار کرتے، کیوں نہیں آپ اعتبار کرتے، ما لاکا، کیا ہے آپ کو، آخر پرابلم کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہمیں وجہ تو بتائیں، لا تمنا، نہیں آپ اعتبار کرتے ہم پر، why you not entrust us علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، تو ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی وہ لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے تو انہوں نے آتے یہ بات کر دی کہ ابا جی کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے۔ یہ تھوڑا سا ایموشنلی بلیک میل کرنے کا طریقہ تھا۔ وَإِنَّا، واو اور اِنَّا، بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لام زبر لا، یقیناً، ناصحون، خیر خواہی کرنے والے، شروع میں انا اور آخر میں خبر کے ساتھ لام زبر لا، یہ جملے میں دوہری تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور اسے عربی زبان میں عموماً قسم کے برابر درجہ دیا جاتا ہے، شروع میں انا اور آخر میں خبر کے ساتھ لام زبر لا۔ تو سمجھیے کہ انہوں نے قسم کھا کے یقین دلایا کہ ابا جان، ہم اس کے اپنے بھائی یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم ویل وشر ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی بدخواہ نہیں ہے۔ ارسل، بھیج دیجئے، ہو اسے، ارسل یرسلو، ارسل فعل امر ہے، بھیج دیجئے، ہو اسے، معا، ہو اسے مراد یوسف کو، معا ساتھ، نا ہمارے، غدن کل، کل سے مراد ٹومارو، اگلا آنے والا دن، یرتع، ساتھ تھوڑا سا یوسف علیہ السلام کو آؤٹنگ کروانے کے متعلق بھی بات کی، یرتع، وہ چرے چگے، یرتع کا معنی چرنا چگنا، کھانا پینا، جیسے بچے آج کل کے کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز کھا لی، کبھی کوئی چیز کھا لی، تو یرتع، چرے چگے، ایٹ ویل، ویلعب، اور کھیلے کودے، یرتع ویلعب، ایٹ ویل اینڈ پلے، اچھی طرح کھائے پیے، چرے چگے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لفظ پر لا، یقیناً، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں بھی دوہری تاکید کے ساتھ، پہلے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اب کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ سمجھیے کہ یہ بھی قسم ہی اٹھائی ہے ایک قسم کی،
مختلف طریقوں سے قائل کرتے رہے. قال، اس نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی، بے شک میں، انا کے آگے چھوٹی یا لگی ہے اس لیے میں کا ترجمہ بے شک کے ساتھ. انی، بے شک میں، لم زبر لا، یقیناً، یحزن، غمگین کرتی ہے. بے شک میں کے متعلق کیا بات ہے وہ آگے ہے. لا یحزن، البتہ غمگین کرتی ہے، یقیناً غمگین کرتی ہے، نی، مجھے، ان، یہ بات، کہ تذہبو، تم جاؤ، تذہبو، تم جاؤ، یذہبو، وہ جائیں، تذہبو، تم جاؤ، بھی، اس کے ساتھ، تم جاؤ اس کے ساتھ. اور اس جملے کو سیدھا کرنا ہو، سمپل کرنا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تم اسے لے جاؤ. تذہبو کے بعد جو بازن بھی ہے اس کی وجہ سے ترجمہ تم جاؤ کی بجائے تم لے جاؤ اسے. اللہ اکبر. انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، بے شک، یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ. اس کا اپنے سے دور کرنا مجھے غمگین کرتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں. وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، خدشے کا اظہار کیا. وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں. یخاف، وہ ڈرتا ہے. تخاف، اخاف، نخاف، ہم ڈرتے ہیں. وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں. أَن يَأْكُلَ، کہ کھا جائے گا، ہو اسے، الذئب، کوئی بھیڑیا، کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، ولف. وَأَنْتُمْ، جب کہ تم، اور تم، عنہ، اس سے، غافلون، غافل ہو. ساتھ ہی تھوڑا سا ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کہ بیٹے کہیں غصے میں بھی نہ آ جائیں کہ دیکھیں جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں باجی، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھیج کے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ بھیڑیا کھا جائے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اسے نظر انداز کر دو گے، بلکہ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، یعنی تم اپنے کام کاج میں بکریوں کو چرانے میں مصروف ہوگے، تمہارا اس کی طرف دھیان نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، تم اس سے غافل ہوگے اور تمہاری اس طرف توجہ نہیں ہوگی. ورنہ اگر تمہاری توجہ ہوگی پھر تو ایسا نہیں ہوگا. تو تم اس سے کہیں غافل ہو اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے. مجھے اس بات کا خدشہ ہے. بھیڑیے اس علاقے میں عام ہوتے ہوں گے، ایک مشہور وحشی جانور ہوگا، اس لیے بھیڑیے کا بطور خاص تذکرہ کر دے. ابھی یعقوب علیہ السلام کے منہ سے بھیڑیے کی بات نکلی ہی کہ انہوں نے اسی بات کو ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ لو جی یہی بہانہ چلے گا. اب یہی بہانہ پھر انہوں نے استعمال بھی کیا تھا جب وہ واپس آئے تھے. قالو، انہوں نے کہا، لَإِن، لمز پر لا، یقیناً یا واقعی، ان، اگر، آکلا، کھا جائے، ہو اسے، الذئب، بھیڑیا، وَنَحْنُ، حالانکہ، واو، حالانکہ، نحن، ہم، عصبتن، ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، عصبہ. انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت، لمز پر لا، یقیناً، خاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. ابا جی کیسی بات کرتے ہیں، ہم اتنا مضبوط جتھا 10 بھائیوں کا
اور ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا آ کے ہمارے بھائی کو کھا جائے، ہمارے لیے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام، ہم تو پھر بڑے خسارہ پانے والے ہوئے، ہم تو پھر بڑے نکمے ہوئے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ فلما، فا پھر لما، جب، ذہبوا بہ، وہ چلے گئے اس کے ساتھ، اور سادہ ترجمہ وہ لے گئے اسے، لازم متعدی میں بدل جاتا ہے بازر بی کی پریپوزیشن حرف جار کی وجہ سے۔ فلما، پھر جب، تو جب، ذہبوا بہ، وہ اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا، قرآن مجید ایسی باتوں کو حذف کر دیتا ہے جن کی خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی۔ اب قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا واضح الفاظ میں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہو کہ چلو ٹھیک ہے پھر لے جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ناپسندیدگی کے ساتھ انہوں نے اجازت دے دی ہوگی، خاموشی اختیار کر لی ہوگی، اور بھائی سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اجازت مل گئی، لیکن اس کا واضح تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن اگلے پچھلے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اجازت مل گئی۔ فلما ذہبوا بہ، پھر جب وہ اسے لے گئے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اجازت مل گئی۔ وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے طے کر لیا۔ اجمعوا کا معنی ہوتا ہے کہ ساری مختلف قسم کے جو اوپینینز ہیں، مختلف رائے ہیں، وہ سب ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ جس چیز پہ جمع ہو گئے وہ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے طے کر لیا تھا، ان کے یجعلوا، وہ ڈال دیں گے، وہ پھینک دیں گے، وہ گرا دیں گے، ہو اسے، فی میں، غیابت الجب، الجب اندھا کنواں، اور الغیابتی گہرائی، اس کی گہرائی، باٹم آف دی ویل، فی غیابت الجب، اندھے کنویں کی گہرائی میں۔ اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں گرا دیں گے، پھینک دیں گے۔ اچھا، اب یہاں بھی قرآن مجید نے صرف یہ بتایا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا، انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ ہم اس کو کسی اندھے گہرے تاریک کنویں میں پھینک دیں گے، اور آگے پھینکنے کا کوئی تذکرہ، کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ شاید یہ پڑھنے والے کو خود بخود ہی سمجھ آ رہی ہے، اور یہ پڑھنے والے پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ کر لے، اور وہ خود یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسے ظالم بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیسے پھینکا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ تو پھینکنے کا تذکرہ نہیں کیا، اور آگے پھینکے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے لیے اس بچپنے کے اندر اکیلے ایک کنویں کے اندر رہنا، اور پھر بھائیوں کی بدسلوکی کا ایک دماغ کے اوپر خوف، یہ ساری چیزیں یقیناً ان کے لیے بڑی ہی اذیت ناک ہوں گی، بڑی ہی دردناک ہوں گی، بڑی تکلیف دہ ہوں گی۔ لیکن اگر اللہ پاک نگرانی فرما رہے ہو، اللہ پاک اپنے بندے کی حفاظت فرما رہے ہو، اور اللہ پاک اس بندے کے لیے خود کوئی تدبیر فرما رہے ہو، تو پھر سب پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ وحی ڈالی۔ ایک تو شرعی وحی ہوتی ہے نا، اور ایک اصطلاحی معنی میں بھی وحی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر شہد کی مکھی کے متعلق بھی فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ اس طرح شہد بناؤ۔ تو وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا۔ تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اطمینان، سیٹسفیکشن اور تسلی اور بہادری اور ہمت ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے
وحی کی الیہ اس کی طرف یعنی یوسف کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّ شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، نون مشدد شد والا نون، دو دفعہ یقین کا معنی، لَتُنَبِّئَنَّ کہ تو ضرور ہی خبر دے گا، متنبع کرنا، کسی کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ تو ضرور بے ضرور خبر دے گا، آگاہ کرے گا، ہم انہیں اپنے ان بھائیوں کو، بھی کے متعلق، کس کے متعلق، کس چیز کی خبر دے گا، امرہم ان کے کام کی، ہذا یہ، بھی امرہم ہذا ان کے اس کام کی، اور ان کا یہ کام کیا تھا، ان کی بدسلوکی اور باپ سے ایک معصوم ننھے بچے کو چھیننا اور پھر اسے بدسلوکی کر کے کنویں کے اندر پھینک دینا۔ تو اے یوسف گھبرا نہیں، بہت جلد ایک تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور دوسرا بہت جلد اللہ تمہیں کسی ایسی عظیم جگہ پر بٹھائے گا کہ یہ سارے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم انہیں ان کی اس بدسلوکی سے آگاہ کر رہا ہوگا۔ وَهُمْ وہ اس حال میں کہ ہم وہ لا یشعرون سوچتے سمجھتے بھی نہ ہوں گے، اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد بھائیوں نے گھر میں باپ کو کیا بتایا، ان کی جنگل سے واپسی کیسے ہوئی، اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے کیسے مطمئن کیا، کیا پلاننگ کی، انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔